الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من سجد وركع صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم و زیادتی کسی کے جسم و جان کے ساتھ ہو یا کسی کے اہل و عیال کے ساتھ ہو یا کسی کے مال و منال کے ساتھ ہو یا کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ ہو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا ظالم کو آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن اگر اس نے ظلم سے سچی توبہ نہ کی تو اس کا بھگتان اس کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ دنیا تو دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں تو بس کیے جاؤ، اچھا یا برا۔ دار الجزا آخرت ہے، وہاں جزا اور سزا ملے گی، اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا۔ لیکن ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا، پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اس کا بھگتان ظالم کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا تاکہ مظلوم کی آنکھ ٹھنڈی ہو، تاکہ مظلوم کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اس کو سکون ملے، اس کو سکون ملے، اور وہ بھی اپنی آنکھوں سے ظالم کو تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا، بلکتا ہوا دیکھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچو، اس لیے کہ ظلم کا انجام تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ندامت ہی ندامت ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ ظالم دنیا میں بھی پچھتاتا ہے اور آخرت میں تو اس کو پچھتانا ہی پچھتانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم جب آہ کرتا ہے تو اس کی اس آہ کے درمیان اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کی اس آہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ اس کی اس آہ کو،
اس کے اس سسکنے اور بلکنے کو، اس کے اس تڑپنے کو اللہ تعالیٰ خود آسمان پر اٹھا لیتے اور فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے عزت کی قسم، میرے جلال و جبروت کی قسم، میں ضرور بھی ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو، لیکن مدد ضرور ہوگی۔ اب اس مصلحت کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے تو بندے اس تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری آہ نہیں سنی جا رہی، ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، ہماری مدد نہیں کی جا رہی ہے، ہماری دستگیری نہیں فرمائی جا رہی ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ سلسلہ مایوسی تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ مایوسی یہ کفر ہے۔ مایوسی بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کو تو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کے وعدوں پر یقین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رہے ہیں اللہ کے بندوں پر، اللہ کی بندیوں پر، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے اور سارا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ کو اپنے رسول کی زبانی کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا مت سمجھو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ تو غالب ہیں، زبردست ہیں، اور ظالم سے ظلم کا بدلہ لے لینے والے ہیں، اور جب ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے پر آ جائیں گے تو آدمی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس طرح بھی بدلہ لیا جاتا ہے۔ وہ تو ان کی سنت ہے، وہ مہلت دیتے، وہ حلیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حلیم ہے۔ حلیم کے معنی ہے گنہگار کو گناہوں کی سزا دینے میں جلدی نہ کرنے والا، ظالم کو پکڑنے میں جلدی نہ کرنے والا، ظالم کو ظلم کا مزہ چکھانے میں جلدی نہ کرنے والا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مہلت دی جا رہی، ہو سکتا ہے سنبھل جائے، اب سنبھل جائے، اب سنبھل جائے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر سنبھلنا نہیں ہے تو اور بدمعاشی کر لے، اور بدمعاشی کر لے، تاکہ بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ سزا کا مستحق ہو، بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ سزا کا مستحق ہو۔ کہنے والے نے کہا بترسد آہ مظلومہ کی ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، رحمت خداوندی خود بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ ظالم بنو، نہ ظلم کا ساتھ دو، اور نہ ظلم پر خاموش رہو۔ ظالم بننا بھی جرم ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا بھی جرم ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تو بھی مدد کرو، اور مظلوم ہے تو بھی مدد کرو۔
صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم سے اس کو روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ اگر ہاتھ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو ٹوک دو کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو اس کے اس عمل کو دل سے برا سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو، نہ ظلم پر خاموش رہو۔ اگر ظالم بنے تو تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی۔ اگر ظلم کا ساتھ دیا، اصلاً تم ظالم نہیں ہو لیکن ظالم کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، اس کا ہیلپ کر رہے ہو، اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہو، اس کی ہمت افزائی کر رہے ہو۔ فرمایا جیسے ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کی آگ ظالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ایسے ہی جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے اپنی زبان سے کھڑا ہو، چاہے اپنے مال سے کھڑا ہو، چاہے اور کسی طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ظالم کو اور ظالم کے مددگاروں کو سزا دینے پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کی گرفت سے، اس کے مواخذے سے ظالم کو کوئی بچا نہیں سکتا، ظالم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یہ ظلم چاہے فرد پر کرے، چاہے جماعت پر کرے، چاہے ملک پر کرے، ظلم ہے، اور ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی پوری، دنیا میں بھی ظالم کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی شروع میں، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، اس حدیث میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ ظلم و زیادتی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا آخرت میں تو پوری ملے گی، لیکن دنیا میں بھی سزا کاٹے بغیر، بھگتان بھگتے بغیر بندہ مرے گا نہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ظلم و زیادتی کا بھگتان اس کو بھگتایا جاتا ہے اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ ہاں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کے فلاں ظلم کا بھگتان ہے، فلاں زیادتی کا بھگتان ہے، لیکن اس کا دل اندر سے محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ بدمعاشی کی تھی، یہ اس کا بھگتان ہے، میں نے یہ شرارت کی تھی، یہ اس کی سزا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اور آپ اپنے گرد و پیش میں تلاش کریں گے تو اس حدیث کی شرح آپ کو عملی طور پر ملے گی، نظر آئے گی۔ اپنے خاندان، اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اپنے خاندان میں دیکھیں گے، اپنے محلے پڑوس میں دیکھیں گے، اپنے شہر اور علاقے میں دیکھیں گے، دنیا کے طول و عرض میں دیکھیں گے تو اس حدیث کی شرح آپ کو نظر آئے گی۔ اور اگر اس وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کو دیکھ لیں، اس وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کو دیکھ لیں۔ 1948 میں یہ وجود میں آیا، 1948 میں یہ وجود میں آیا۔ یہ وجود میں لایا کیوں گیا؟ پتہ ہے کسی کو وجود میں کیوں لایا گیا؟ 1948 میں یہ وجود میں آیا، اور اس کو وجود میں لانے والی جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس۔ اور وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ 1947 میں پاکستان بنا، اور دشمن کو یہ اندازہ تھا کہ یہ بہت بڑی مسلمانوں کی طاقت ہوگی، مسلمانوں کی یہ بہت بڑی طاقت ہوگی۔ اور اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، یہ دونوں ایک تھے،
تو ظاہر جب ایک تھے تو مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت تھی. تو مسلمانوں کی اس بہت بڑی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو وجود میں لایا گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسلمانوں کی اس بہت بڑی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو 1948 میں وجود میں لایا گیا اور اس کو پوری مغربی دنیا کی حمایت حاصل اور ہر طرح سے اس کی آبیاری کی جا رہی ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو ترقی دی جا رہی ہے، اس کو بسایا جا رہا ہے اور ہر قسم کے ساز و سامان سے اس کو مستحکم اور مضبوط کیا جا رہا ہے. اور نتیجتاً شرق اوسط میں اس کی ایسی دھاک بیٹھ گئی، اس کا ایسا سکہ جم گیا کہ سارے کے سارے لوگ، خاص طور پر مسلم ممالک، وہ لرزہ براندام تھے، اس کے نام سے کانپتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں، اس کے نام سے کانپتے ہیں. اور جب سے وہ وجود میں آیا ہے صرف اس کی جھاڑ پوچھ ہو رہی تھی، ناز برداری ہو رہی تھی، یہی ہو رہا تھا نا. چنانچہ جس کو چاہا آنکھ دکھا دیا، جس پر چاہا میزائل داغ دیے، جہاں جو بدماشی چاہی وہ کر لی. لوگ خاموشی سے سہ لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے. اور اس کو اتنا غرور ہو گیا کہ اس کے تکبر اور اس کے غرور کا نتیجہ آپ غزہ کو دیکھ لیں. کتنے احتجاجات ہوئے دنیا کے طول و عرض میں. خود اسرائیل میں اس کے اس ظلم کے خلاف کتنے احتجاج ہوئے. امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، افریقہ میں اور دوسری دنیا میں. ہمارے علاقوں میں تو برائے نام احتجاج ہوئے، لیکن دوسری دنیا میں بہت ہوئے، بڑے پیمانے پر ہوئے. لیکن ظالم کے کان میں جو تک نہیں رہیں گی، اس کے اوپر بالکل اثر نہیں پڑا. کسی کو بھی وہ خاطر میں نہیں لایا، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اس نے اپنے پیروں تلے روت دیا. نہ اس نے معصوم بچوں کو دیکھا، نہ اس نے صنف نازک عورتوں کو دیکھا، نہ اس نے بوڑھوں کو دیکھا، نہ اس نے نہتھوں کو دیکھا، نہ اس نے مریضوں کو دیکھا، نہ اس نے معذوروں کو دیکھا، نہ اس نے عبادت گاہوں کو دیکھا، نہ اس نے تعلیم گاہوں کو دیکھا، نہ اس نے اسپتالوں کو دیکھا، نہ اس نے ایمبولینس کو دیکھا، اور نہ ان مظلوموں کی مدد کی غرض سے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا. تقریباً 270 صحافی مارے گئے. صرف غزہ کے اندر 270 صحافی مارے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکمت اور مصلحت کے پیش نظر کچھ تاخیر تو ہے، لیکن بالکل ہی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے ظالم کو، یہ اللہ کی سنت نہیں. جتنی بدماشیاں اس نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کی ہیں، تقریباً 2 سال 22 مہینے کی مدت میں، اور غزہ کا جو حال اس نے بنایا کہ بسے بسائے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے کچھ بندوں کے ذریعے سے 4 دن میں اسرائیل کی وہ حالت بنا دی. نہیں سمجھ میں آیا؟ غزہ کی جو تصویریں آپ دیکھتے رہے، اور جو اہل ایمان تھے وہ آنسو بہاتے رہے، آہیں بھرتے رہے، اپنی لاچاری و مجبوری، اپنی بے کسی و بے بسی کا ماتم کرتے رہے، اور جس سے جو ہو سکا کرنے کی کوشش کی اور کیا.
آج اگر آپ کو یہ نہ بتائے، تصویر دکھائی جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ یہ اسرائیل کی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ بالکل ایک جیسا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ایک جیسا نقشہ بنا دیا 6 دن کے اندر 6 دن کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بم گرتے ہیں تو کیا گزرتی ہے، جب میزائل داغے جاتے ہیں تو کیا گزرتی ہے، جب گولیاں چلتی ہیں تو سینے چھلنی ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب عورتوں کے سہاگ لٹتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ دیکھو اس کے وہم و گمان میں کبھی نہیں رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، رہا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو منظر آج وہ دیکھ رہا ہے خواب و خیال میں بھی اس نے نہیں سوچا ہوگا۔ اور الحمدللہ اہل غزہ، ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہوا، جتنی بھی زیادتی ہوئی، لیکن وہ شیر ہے۔ کیا ہے؟ شیر ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی تہخانے کے اندر چھپ رہا ہو؟ کوئی پارکنگ میں چھپ رہا ہو؟ دنیا میں کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ ملک حالت جنگ میں ہو اور وہاں کی فوجی بنکروں میں چھپے ہوئے ہوں۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عوام چھپتی ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، لیکن جو ملک کی فوج ہوتی ہے وہ میدان میں ہوتی ہے، مقابلے پر ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ فوجی اپنی جان بچانے کے لیے بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں، اسی میں ہگ رہے ہیں، اسی میں موت رہے ہیں، اور سارا تعفن پھیلا ہوا۔ اور 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالم کی چیخیں نکال دی، اوپر سے لے کر کے نیچے تک سب اپنی جان کی دہائی دے رہے ہیں، سب اپنی جان کی دہائی دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، ورنہ 85 سال کا بڈھا، اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ 85 سال کا بڈھا، اس کے اندر ہی اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ تہران خالی کر دیا جائے، ہم کارروائی کریں گے۔ ادھر سے اعلان ہوتا ہے تل ابیب خالی کر دیا جائے، ہم بہت زبردست حملہ کرنے والے ہیں۔ ترکی بترکی جواب۔ ابھی کل وہاں میٹنگ ہوئی تو خطاب کیا ہے۔ کیا خطاب کیا؟ خطاب کیا ہے کہ ایتها الریاسہ الامریکیہ المجرمہ ورئیسها الغبی، سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی سلطنت جو مجرم ہے، دہشت گرد ہے، اور جہاں کا صدر انتہائی غبی اور پاگل ہے، اس طرح سے مخاطب کیا ہے۔ کان کھول کر سن لے، جو غلطی اسرائیل نے کی ہے، اگر وہ غلطی امریکہ نے کی تو جو انجام جو سبق ہم نے اسرائیل کو سکھایا ہے، وہی سبق امریکہ کو بھی سکھائیں گے۔ یہ بیان کرنے کے لیے تو جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمت بہت، حوصلہ بہت۔ تو یہاں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی حالات کو دیکھ کر کے، اور اگر ان کو سہارا نہیں ملا کسی کا تو بہت سے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھنے کے قریب ہو گئے تھے۔ بھئی اللہ نہیں ہے کیا؟ کہ غزہ کے مظلوموں کے حالات کو دیکھ کر کے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہمارا دل تڑپ اٹھا، ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہمیں کھانا پینا نہیں اچھا لگا۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟
اس کے بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کی بندیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ سراسر ظلم ہے۔ لیکن وہی اللہ تعالیٰ کا انما یؤخرہ وما نؤخرہ، ہماری سنت ہے، ہم موقع دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں نا تو پھر پکڑ لیتے ہیں۔ ان اللہ لیملی للظالم، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں۔ اور مہلت کیوں دیتے ہیں میں نے بتا دیا کہ اس کے دو حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر وہ بچ نہیں پاتا، چھوٹ نہیں پاتا۔ آج گہار لگا رہا ہے، کیا جو کل تک کسی کی نہیں سنتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاگتا تھا، آج وہ دہائیاں دے رہا ہے، گہار لگا رہا ہے، میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ، لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہا مدد کو آنے کو۔ امریکہ جیسا ملک شش و پنج میں مبتلا ہے، جو کل تک اپنا سب کچھ اس کو دیے ہوئے تھا، اور یہ جو جنگ چل رہی تھی 21 مہینے سے، یہ حقیقت میں غزہ کے مٹھی بھر مجاہدین اور اسرائیل کے درمیان نہیں تھی، بلکہ غزہ کے مٹھی بھر مجاہدین اور امریکہ کے درمیان جنگ تھی۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جتنے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں وہ سب امریکہ کے بنے ہوئے اور امریکہ کے دیے ہوئے، لیکن آج ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے طاری کیا ہے کہ اس کے بار بار مدد طلب کرنے کے باوجود وہ سوچ رہا ہے کہ بڑھوں کہ نہ بڑھوں، بڑھوں کہ نہ بڑھوں، بڑھوں کہ نہ بڑھوں، کہیں وہی حشر میرا بھی نہ ہو۔ اسے کہ وہ تو دور ہے، وہ تو بہت دور ہے، لیکن اس کا بہت کچھ قریب ہے، اس کا بہت کچھ قریب ہے، اس لیے وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اوپر سے، یہ اوپر سے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں تصاویر وہاں کی ہیں؟ دیکھتے ہیں؟ دیکھا کریں، عبادت دیکھا کریں۔ جیسے غزہ کو دیکھ کر کے دکھی ہوئے ہیں، ایسی وہاں کو دیکھ کر کے خوشی منائیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ دیکھا کریں، میں تو روزانہ دیکھتا ہوں، سونے سے پہلے دیکھتا ہوں، میں نے وہ سب اسکرین شاٹ کر کے رکھ رکھا ہے، سونے سے پہلے دیکھتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ اسی کی بہت سی راتیں ایسی میری گزری جب میں سویا نہیں ہوں، پوری رات بستر پہ تڑپ تڑپ کر کے گزارا۔ اب سونے سے پہلے دیکھتا ہوں، اپنے دل کو سکون دیتا ہوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتا ہوں، اور پھر جب صبح کو اٹھتا ہوں تو معمولات سے فارغ ہو کر کے پھر دیکھتا ہوں، تاکہ دن سکون سے گزرے۔ اور خوش ہونا، ظالم کو ظلم کی سزا ملے اس پر خوش ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور مظلوم کے اوپر جو گزر رہی ہے اس کو دیکھ کر کے دکھی نہ ہونا، یہ ضعف ایمان کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم چاہے اپنا مسلمان بھائی ہو، مظلوم چاہے یہودی ہو، مظلوم چاہے عیسائی ہو، مظلوم چاہے ملحد ہو، مظلوم چاہے کافر اور مشرک ہو، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ایک شخص آپ کا بھائی بھی ہے اور بہت پکا مسلمان بھی ہے، لیکن اس کی طرف سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ سڑا کافر ہے، آپ کو مدد کس کی کرنی ہے؟ جی، مظلوم کی، کافر کی مدد کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ۔ تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ۔ مظلوم کسے باشد، مظلوم کسے باشد، اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہیں سے سبق لیں کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ میں نے بتایا کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں اس حدیث کی شرح تلاش کریں عملی طور پر، جو میں نے شروع میں بتائی کہ ظالم اپنے ظلم کا جو بھگتان آخرت میں بھگتے گا وہ تو بھگتے گا،
لیکن دنیا میں بھی اس کو ظلم کا بھگتان بھگتنا ہے اور لوگوں نے بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں. جیسے آج وہ بھگت رہا ہے، میں نے مثال دے دیا، اشارہ کر دیا، وہ ظلم کا بھگتان ہے، وہ ظلم کا بھگتان ہے. وہ ایسی تصویریں آئی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ادھر میزائل آ رہا ہے، ادھر پیشاب خطا ہو رہا ہے. نہیں سمجھ میں؟ پیشاب خطا ہو رہا ہے کہ مطلب جانتے ہیں؟ اس کا اردو ترجمہ، لوگ ہگ رہے ہیں، موت رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے. کیوں؟ ایمان تو ہے نہیں، آخرت پر یقین تو ہے نہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے اور وہ جاتی نظر آ رہی ہے. اور ان کے اوپر موت کی دہشت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کوئی یہودی موت کی آرزو کبھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ مرنے کے بعد اس کا جو انجام ہونے والا اس کو معلوم ہے. مرنے کے بعد اس کا جو انجام ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے. اس لیے مرنے کی تمنا کوئی یہودی کبھی نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ. دوسری جگہ فرماتے ہیں یہودی مرنے کی تمنا کبھی نہیں کرے گا. ہاں، مرنے کے ڈر سے وقت سے پہلے مر جائے گا، مرنے کے ڈر سے وہ مر جائے گا، لیکن موت کی تمنا کبھی. اور آپ نے اہل غزہ کو دیکھا ہے نا، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آج بھی دیکھ لیں جو صورتحال ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کا ایمان ہے. سب کچھ لٹ جانے پٹ جانے کے بعد بھی الحمدللہ یہ ایمان کی برکت ہے. کیا ہے؟ یہ ایمان کی برکت ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کی برکت ہے. اور بعث بعد الموت، یعنی کل کی دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ہم کو بدلہ ملے گا، اس کا ہم کو صلہ ملے گا، یہ یقین ہے. اور جہاں یہ یقین نہ ہو وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو امن اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اپنی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرمائے اور کامل اعتماد عطا فرمائے. جو توکل ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، وہ توکل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا بنائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.